رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. بار الہ اس قرأت فاتحہ و ذکر کا ثواب جملہ شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے عزا و فرش ولا، محافظین عزاداری و محافظین ولایت و حریم ولایت، حاضرین و بانین کے مرحومین، اور مخصوصاً حالیہ ان دنوں میں ہم سے بچھڑنے والے عزیزان کو پہنچے. ایک مرتبہ مل کے اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود مرحمت فرمائی مجھے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبی اللہ و نبینا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المنیبین الہادین المہدیین ولا سیما امام زماننا بقیت اللہ فی الارضین. اللہم صلی علی محمد. واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عہدی الظالمین. درود پڑھیے محمد والا. عزاداران امام مظلوم، یہ فرش عزائے حسینی مسلسل ہماری معرفت میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بھی ہے اور ہماری مغفرت کو تضمین کرنے کی دلیل بھی. غلط کہا ان لوگوں نے جنہوں نے صرف یہ سمجھا کہ حسین صرف ہم کو بخشوانے کے لیے اپنی جان سے گزر گئے. ٹھیک. اور آج کل جہاں بیرونی عوامل
ہم پر تنقید کرتے نظر آتے ہیں، وہیں اندرونی عوامل بھی ہیں، اور جو بہت افسوس ہوتا ہے یہ سوچتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے کہ جن کا کہنا یہ ہے یہاں پر صرف علمی گفتگو ہو، معرفت کی بات ہو، قرآن و تفسیر و حدیث و تاریخ یہ گفتگو ہو، مصائب کا ہونا کوئی قدر ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں، اسلام نے ہمیشہ سے مزاج انسان اور فطرت انسان کے مطابق قانون دیا ہے۔ بہت ممکن ہے کسی وقت کے، کسی مربوط، کسی لہجے کے، کسی کلچر کے انسان کو کوئی ایک پیغام سمجھ نہ آئے، لیکن اسلام اس ایک کلچر کی وجہ سے، ایک طبقہ فکر کی وجہ سے اپنی جو نیچرل تھنکنگ ہے، جو فطری سوچ ہے، اس کو تبدیل نہیں کرے گا۔ یہ یاد رکھیے گا۔ جہاں پر دین اسلام کی باقی تمام ضروریات خدا نے فراہم کی ہیں، وہیں پر کل میں نے بیان کیا، ہدایت امت کی ذمہ داری خود خدا کے اوپر ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا بندے کو اختیارات کے ساتھ بھیج دے اور کوئی اس کو ہدایت کا انتظام نہ ہو۔ ارشاد رب العزت ہوا، سورہ دہر کی ابتدائی آیات، خاص توجہ چاہتا ہوں، آج ایک دوسرے پہلو سے امامت تک جانا چاہ رہا ہوں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، پہلی آیت ہے۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ کوئی ایک ایسا وقت گزرا ہے انسان پر کہ جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ پروردگارا، اگر کوئی ایسا وقت گزرا بھی ہے جب میں قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، تو اس وقت کی بات کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ساتھ رہیے گا۔ اس وقت کی، دہر کی بات ہو رہی ہے، عالم زر کی بات ہو رہی ہے، عالم الست کی بات ہو رہی ہے، جب میں قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس وقت کو ذکر کرنے کا فائدہ کیا؟ تو تفسیر میں علماء نے لکھا، اس وقت کو یاد دلانا اس لیے ہے کہ اگر تم چاہو تو دیکھو، تمہاری تھنکنگ رینج، تمہاری فکر کا دائرہ، تمہاری فکر کی لمٹ وہاں تک ہے، تمہارا حد تفکر تمہیں وہاں تک لے جا سکتا ہے جب تم قابل ذکر چیز بھی نہ تھے۔ ثم خلقناہم من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اسے جمے ہوئے پانی سے بنایا، اور یہاں تک کہ ہم نے اسے سمیع بنایا، ہم نے اسے بصیر بنایا، اور سمیع و بصیر، سننے والا اور دیکھنے والا بنانے کے بعد، پھر اس کے بعد جہاں پر سورہ 3 میں آواز دی، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہر حوالے سے بہتر بنایا، ثُمَّ رَدَدْنَاهُ فِي أَسْفَلِ السَّافِلِينَ، پھر نیچے بھیجائے کہ اب واپس اوپر آ کے دکھاؤ۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز جو اوپر پرواز کے لیے بنائی جائے، جہاز ہو، کوئی ہیلی کاپٹر ہو یا راکٹ ہو، جہاں تک جانے کے لیے بنایا ہے، اگر وہ پروف کرنا ہے اس کو، علی بھائی آپ بہتر سمجھیں گے، اسے زمین سے لا کے چھوڑنا پڑے گا۔ ساتھ رہیے گا۔ جہاں پر اس کا میکسیمم نزول ہو سکتا ہے، وہاں سے اسے میکسیمم صعود تک لے جایا جائے گا۔ انسان کو پستیوں میں چھوڑا ہے، بے ہدایت نہیں چھوڑا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، چھوڑتے ہی اسے دونوں راستے دکھائے، اما شاکرا اما کفورا، اب چاہے تو شکر کرتا رہے، چاہے تو کفر کرتا رہے۔ پروردگارہ، فرق کیا پڑے گا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے ہم تمہیں بڑھاتے رہیں گے۔ اس کا عام ترجمہ کر رہے ہیں لوگ کہ ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے۔ یہاں بات نعمت کی نہیں ہو رہی ہے،
ازیدنکم، تم کو بڑھائیں گے، تمہاری کیپیسٹی کو بڑھائیں گے، تمہاری صلاحیت کو بڑھائیں گے۔ کل حسین کا ساتھ دینے والے اگر 72 تھے، اس تعداد کو نہ دیکھو، آج 1400 سال بعد والی دنیا کو دیکھو کہ کون سا ایسا خطہ ہے، کون سا ایسا ملک ہے جہاں ازائے حسین برپا نہیں ہو رہی، جہاں ذکر حسین نہیں ہو رہا۔ وہ چند افراد کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ راہ خدا میں نکلنے والا حسین وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ وقت پر محیط ہو گیا۔ اب جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے، ذکر حسین بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ تو آپ نے اپنے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بزرگی تک میں دیکھ ہی لیا ہے کہ پہلے ذکر کتنا تھا، اب کتنا ہے، پہلے ذاکر کتنے تھے، اب کتنے ہیں، پہلے شریک کتنے تھے، اب کتنے ہیں۔ صرف ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو شریک ہے اس ذکر میں وہ فائدہ اٹھائے، اور کوئی بھی چاہے وہ آپ میں سے بانی ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، یہ نہ سوچ لے کہ میری وجہ سے یہ ذکر ہے۔ ساتھ رہیے گا، یہ نہ سمجھ لے کہ میری وجہ سے یہ ذکر ہے۔ ارے تم جیسے نہ جانے کتنے ہیں جو اس بارگاہ میں دست بستہ کھڑے ہیں، لیکن حسین انہیں اجازت نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر، حسین انہیں اجازت نہیں دے رہا یہاں آنے کی، حسین توفیق نہیں دے رہا۔ یہ سب توفیقات کا کھیل ہے، یقین کیجئے۔ عہد الہی امام سے لیا گیا ہدایت دینے کا، وہیں ایک عہد الہی انسان سے لیا گیا ہدایت کو قبول کرنے کا۔ جو اس ہدایت کو قبول کرتا رہے گا آج بھی اس بارگاہ میں آتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ بارگاہ حرساز کل بھی لوگوں کو دنیا سے آزاد کر رہی تھی، آج بھی آزاد کر رہی ہے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ مل کے محمد والا۔ کل ہم نے یہاں تک گفتگو کی کہ یہ امامت تکوین میں رکھ دی گئی ہے، کائنات کی بنیادوں میں شامل ہے، سرشت کائنات میں شامل ہے، ان بلٹ ہے، اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ اس نظام کا چرخہ رک جائے گا، یہ نظام الہی ختم ہو جائے گا اگر امامت نہ رہے۔ لیکن خدا نے اس امام کو نظام الہی کے چلانے کے لیے بنایا ہے، لوگوں کے قبول کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ اب لوگ قبول کریں تو بھی امام امام ہے، قبول نہ کریں تو بھی امام امام ہے۔ امام جو خدا کی طرف سے معین ہے، لوگوں کی قبولیت کا محتاج نہیں ہے۔ جو لوگوں کی قبولیت کا محتاج ہوگا وہ لوگوں کا منتخب شدہ ہوگا، خدا کا منتخب شدہ نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی جناب ابراہیم کو کہا کہ ہم تمہیں امام بنا رہے ہیں، نبوت اور رسالت پہ یہ نہیں کہا تھا میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ جیسے ہی امامت کی بات ہوئی کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ بھئی اگر حکومت، اگر دولت، اگر شہرت، اگر طاقت کسی کام کی ہوتی تو ابراہیم اسی وقت کہتے پروردگارا، طاقت فرعون کے پاس ہے، حکومت فرعون کے پاس ہے، شہرت فرعون کے پاس ہے، دولت فرعون کے پاس ہے، سب کچھ فرعون کے پاس، میں خالی امامت کا کیا کروں گا؟ سوال نبی بتا رہا ہے، خلیل اللہ کا سوال بتا رہا ہے کہ امامت کوئی اتنی اہم شے ہے کہ جو تو نہ دولت سے خریدی جا سکتی ہے، نہ حکومت سے دیر ہو سکتی ہے، نہ شہرت سے دبائی جا سکتی ہے۔ درود پڑھیے مل کے محمد والا۔ اگر ایسا ہوتا تو حکومتیں امامتوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکتی،
حکومتوں کا بارگاہ امامت میں خم ہو جانا یہ بتاتا ہے. اچھا حکومت چھوڑیے، میں پھر آپ کو آپ کی قدر بتاؤں. کوئی ہم جیسا غریب مومن تھا جو دنیا کی چکا چوند دیکھ کر پریشان تھا، مولا کی بارگاہ میں آیا، کہا آقا یہ عجیب ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ اختیار کل رکھتے ہیں، اور ہم آپ کے شیعہ اس پریشانی میں زندگی گزار رہے ہیں، اتنے غریب ہیں ہم. جواب دیکھیے گا. مولا کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے. مولا فرماتے ہیں تم یہ بتاؤ منصور دوانقی کہ تم یہ بتاؤ، تم یہ سمجھتے ہو کہ منصور تم سے زیادہ عالم ہے، اور یہی واقعہ کچھ تبدیلی کے ساتھ امام رضا کے لیے بھی بیان ہوا. بہرحال اولنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، یعنی سوال اگر پہلے محمد سے ہو تو بھی جواب وہی ملے گا، آخری سے ہو تو بھی جواب وہی ملے گا. تو واقع میں مناقشہ نہ فرمائیے گا، درس حاصل کریں اس سے. فرمایا کہ مولا ہم تو اتنی پریشانی میں ہیں. کہا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہ مال و دولت کی کمی ہے، اور یہ جو دشمن ہیں آپ کے اتنا مال و دولت ہے ان کے پاس. کہا تمہیں اندازہ نہیں ہے جو سرمایہ تمہارے پاس ہے، جو دولت تمہارے پاس ہے وہ کتنی اہم ہے. کہ مولا کس بات کی دولت؟ فاقے ہو رہے ہیں. مولا کیسی دولت؟ فاقے ہو رہے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ میں تمہیں اگر ہارون کا پورا خزانہ دے دوں اور تم سے کہوں ولایت محمد و آل محمد دے دو، دو گے؟ اہل بیت کی محبت چھوڑو گے؟ اگر تمہیں آج یہاں پر 1 کروڑ دے دیا جائے، 10 کروڑ دے دیا جائے، محبت اہل بیت چھوڑو گے؟ کافر ہونے کو تیار ہو؟ کہ نہیں تیار. کہ تمہیں اب پتہ چلا جو شے تمہارے پاس ہے قیمت ہے، اس کی قیمت ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. اور یاد رکھنا ولایتنا، ہماری ولایت منتخب صلبوں تک پہنچی ہے، منتخب رحموں تک پہنچی ہے. ہر ایک کو دی نہیں گئی، ہر ایک کو تقسیم نہیں کی گئی. یہ انتخاب الہی ہے. بالکل جس طرح تم صرف ایمان خدا پر لاتے ہو، اب ذمہ دار خدا ہے. قرآن سے دلیل چاہیے؟ آیت الکرسی کے بعد جو آیت پڑھتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، میرے ساتھ دیں جنہیں آتی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ اکبر. دیکھو اللہ ولی ہے. اب آج پھر ولی کی بات آ گئی، آج ترجمہ کر ہی دوں اس کا میں. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ. تھوڑا سا اگر نزدیک آ جائیں تو شاید میں آسانی سے پیغام دے سکوں. درود پڑھتے ہوئے محمد والے محمد پہ. دوسرا تھرموس لائی. جزاک اللہ خیر. ولی کہتے ہیں صاحب اختیار کو. آج یہ سمجھ لیجئے، اب نہ گھڑی دیکھیے گا نہ نعرے دیکھیے گا، مجھے آرام آرام سے بولنے دیجیے گا. ولی کہتے ہیں صاحب اختیار. ٹھیک؟ کس طرح کسی حد تک بھائی بہن کا ولی ہے، ٹھیک، کچھ کاموں میں، کچھ چیزوں میں. باپ اولاد کا ولی ہے. دادا کی ولایت باپ سے اوپر ہے، ٹھیک، کچھ امور میں.
بالکل اسی طرح پھر ایک عالم کی ولایت ہے، آپ کے علاقے کا عالم، آپ کے محلے کا عالم، ایک اس کی ولایت ہے. پھر اس کے بعد ایک فقیہ کی ولایت ہے. میں بدرجہ چل رہا ہوں. مومنین کی آپس میں ایک دوسرے پہ ولایت ہے. ولایت یعنی اختیار. خدا را اس کو مشکل نہ بنائیں. کیا اختیار ہے؟ بھائی کو بھائی کی چیز اٹھا کے کھانے کا اختیار ہے. بچوں کے لیے ایک آیت سنا دوں قرآن سے. تم اگر اپنے ماموں کے گھر جاؤ، خالہ کے گھر جاؤ، چچا کے گھر جاؤ، پھوپھی کے گھر جاؤ، بھائی کے گھر جاؤ، بہن کے گھر جاؤ، دادا کے گھر جاؤ، دادی کے گھر جاؤ، نانا کے گھر جاؤ، نانی کے گھر جاؤ، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی کھانے کی شے پڑی ہے اٹھا کے کھا لو. دیکھ رہے کتنا کمال فارمولا دیا ہے قرآن سے میں نے. یہ سارے رشتے، یہ کیا ہے؟ ولایت ہے یہ. کیونکہ تم اختیار رکھتے ہو اس رشتے کی نسبت. خالہ کے گھر، خالو کے گھر، ماما کے گھر، پھوپھی کے گھر، چچا کے گھر، دادا کے گھر، نانا کے گھر، بھائی کے گھر. اور کچھ دوست بھی ایسے ہیں، گرچہ یہ دوست تو پوچھتے ہی نہیں، لیکن اب قرآن سے دلیل سن لیں، کم سے کم دل تو مطمئن رہے گا. قرآن کی آیت ہے، تمہیں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی عام سی چیز رکھی ہے، اب عام سیزن ہے، یہ عام والا عام نہیں، نارمل چیز میرا مطلب ہے، ٹھیک، تو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے ایک ولایت. دوسری ولایت کیا ہے؟ جو آپ باپ کچھ کہتا ہے نا، نہیں یہ نہیں کرو، تو وہ نہیں کرتے. اختیار. مشکل یہ ہے، ایک اختیار وہ ہے جو آپ اپنے ووٹوں سے اپنے نمائندے کو دیتے ہیں. جو آپ کا نمائندہ ہے یہاں کا، اب چاہے وہ کونسل لیول کا ہو، پارلیمنٹ لیول کا ہو، یا اسمبلی لیول کا ہو، آپ اسے اختیار دے رہے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے. اسی لیے تو کہتے ہیں سوچ سمجھ کے اختیار دیا کریں. اب عوام کی مشکل یہ ہے، بہت ممکن ہے آپ روڈیں بنانے کے لیے جسے منتخب کریں اسے گلی بنانا بھی نہ آتی ہو. جبھی تو یہ حال ہے ان روڈوں کا. آپ جسے صفائی کے لیے منتخب کریں اسے ذاتی صفائی کا خیال نہ رہا ہو کبھی، کیونکہ آپ کا انتخاب غلطی کر سکتا ہے. یہ اختیار آپ نے اسے دیا ہے. لیکن اگر اختیار اہل علم کی طرف سے دیا جائے تو اس اختیار میں غلطی نہیں ہو سکتی. اگر خدا کسی کو اختیار دے تو وہ صلاحیت دیکھ کے دے گا، وہ بے صلاحیت کو نہیں دے گا. سلیز محاورے میں کہوں تو گنجے کو ناخن نہیں دے گا کہ وہ خود کو لہو لہان کر دے. نہ اہل کو حکومت نہیں دے گا کہ وہ ظلم و جبر کرے. جہاں جہاں ظلم دکھ رہا ہے، لا ینال عہد الظالمین، عہد الہی نہیں ہے اگر ظلم ہے. اگر حاکم ظلم کر رہا ہے عہد الہی نہیں ہے. اگر حاکم ظلم نہ کرے تو سمجھ لینا عہد الہی کے تحت آیا ہے. کمال یہی ہے، علی کو کچھ بھی کہو، یہ یاد رکھنا دشمن نے کہا علی اپنے عدل کی وجہ سے مارا گیا. اللہ اکبر. وقد قتل علی بعدلہ. عمر ابن عاص کا قول ہے یہ ملعون کا کہ علی اپنے عدل کی وجہ سے مار دیا گیا. شدت عدل علی لوگوں سے برداشت نہ ہو سکی. عدل کی وجہ سے علی کو مارا گیا، ظلم کی وجہ سے نہیں. اب وہ ولایت جو اہل بیت کے پاس ہے وہ ان کا اختیار ہے. تمہارا خالی اس پر عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے کہ اہل بیت کا اختیار اپنے گھر تک ہے، اپنی امت تک ہے، وقت تک ہے، اس صدی تک ہے، صدیوں سے باہر ہے، دنیا میں ہے، برزخ میں ہے، محشر میں ہے، حشر میں ہے، جنت میں ہے، کوثر میں ہے. حضور کہیں بھی ہو، تم یہ بتاؤ
تم اپنی ذات پہ امام کو کتنا اختیار دے رہے ہو؟ اگر میں اپنی ذات پہ امام کو صرف دل والی محبت کا اختیار دے رہا ہوں تو میں اس پہ ظلم کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن بات نتیجہ سخت ہے، نتیجہ سخت ہے۔ اگر میں خالی اس وقت کے علی کے قصے سن سن کے خوش ہو رہا ہوں کہ وہ مولا کا اختیار تھا، وہ مولا نے کر دیا، وہ مولا نے کیا، تو یہ بتاؤ میں آج کتنا اختیار دے رہا ہوں؟ میں آج کہاں سمجھ رہا ہوں؟ میں آج اس کی ولایت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں؟ یہ عقیدہ ہے۔ میرا عمل کیا ہے؟ یہ عمل ہے۔ ولایت کی دو جہتیں، خلاصہ کر رہا ہوں آسان لفظوں میں۔ اختیار دو طرح کا، ایک وہ اختیار جو آپ اپنے مولا کو دیں کہ وہ کر دے، ایک وہ اختیار جو خدا اپنے امام کو دے۔ خدا اپنی بارگاہ سے وہ اختیار دے گا، وہ جتنا چاہے گا، کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ بھئی خدا نے اپنے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ آیہ ولایت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورى، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ خود ولی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ کہا انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف خدا ولی ہے۔ انما کی طاقت تو پتہ ہے نا؟ انما کی طاقت آسان کر کے گزاروں۔ انما یعنی جو ہیں بس وہی ہیں، نہ کوئی کم ہو سکتا ہے نہ کوئی زیادہ ہو سکتا ہے۔ کہاں پہ آئی تھی یہ انما والی بات؟ جب باپ بیٹی کے دروازے پہ آیا، گیٹ کھٹکھٹایا، وہ رسول جسے امتوں کی شفا کے لیے بھیجا گیا، جب وہ خود بیمار ہو جائے شفا کے لیے زہرا کے در پہ آتا۔ وہ رسول جسے شفاعت امت کے لیے بھیجا جائے، اگر اس کو بیماری ہو جائے تو وہ در زہرا پہ آتا ہے۔ اے عاشق رسول، اے فدائی صحابہ، اگر شفا چاہتے ہو تو زہرا کے در پہ آ جاؤ۔ لیکن یاد رکھنا، جب اس در پر آؤ اس کی محبت کو دل سے نکال کے آنا جو اس در کو جلانے آیا تھا۔ یا بیش، اب یہ پیغمبر باپ بیٹی کے گھر نہیں آیا، یاد رکھیے گا، یہ باپ بیٹی کے گھر نہیں آ رہا، نبوت ہے جو زہرا کے در پہ آئی ہے، رسالت ہے جو در زہرا پر ہے، خاتمیت ہے جو در زہرا پر ہے۔ اب باپ بیٹی کی بات دیکھیں، یا فاطمہ، اے میری بیٹی، انی اجدو فی بدنی ضعفا، بیٹی مجھے کچھ بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ بیٹی کوئی سوپ ووپ بناؤ، کوئی یخنی وخنی، کوئی خدمت باپ کی، نہیں، یہ روحانی مشکلات ہیں، ان کا مادیات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایتینی بالکساء الیمانی، وہ جو خاص یمن والی چادر ہے، ام المومنین بیان کر رہی ہیں یہ روایات۔ یہ روایت جناب عائشہ نے بھی بیان کی۔ امی عائشہ کے عاشقان یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے اپنی مادر جان کی؟ جناب ام سلمہ کی محبت کا اقرار کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے اپنی ماں کی یہ بات کیسے نہیں سنتے؟ اور یاد رکھنا، جو اولاد
اپنی ماں کی بات نہ سنے، ماں اس پر رحم نہیں کرتی۔ امہات المومنین ہیں تو اپنا ایمان ثابت کرو، ماں کی روایت کردہ حدیث کو سنو۔ بی بی فرما رہی ہیں۔ اچھا، یہاں پر مختلف روایتیں، کوشش کروں گا وہ مضمون بیان کروں جو سب مانتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ معمول میں آپ اس سے مختلف سنتے ہو۔ اتحاد یعنی یہ، اتحاد امت کا مطلب جتنا تمہاری سمجھ آیا چلو وہ مان لیتے ہیں، جو ہماری سمجھ آیا ہے وہ تو تم سمجھ نہیں سکتے۔ اتحاد یعنی یہ، ٹھیک ہے وہ مانتے ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، صحیح کتابوں میں صحیح روایت ام المومنین بیان فرما رہی ہیں۔ پیغمبر آئے اور کہا بدن میں کچھ کمزوری فیل ہو رہی ہے، بیٹا وہ چادر لا دو، وہ کالی چادر جس پر پھول بنے ہوئے تھے، نقش و نگار تھے، منقش پرنٹڈ چادر لا دو۔ یہ ام المومنین کی روایت ہے۔ بی بی فاطمہ سے مانگی، وہ چادر لا دی گئی۔ چادر اوڑھی، چادر اوڑھی، چادر اوڑھنے سے پتہ ہے کیا ہوا؟ وہ جو کمزوری میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ آپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، رنگ فق ہو جاتا ہے۔ اب اگلے ہی جملے وہ ہیں، ایک مرتبہ دیکھا تو نور پیغمبر ایسا چمک رہا تھا جیسے کوئی ماہ کامل، کوئی مکمل چاند جیسے 14ویں شب کو چمکتا ہے۔ اور پھر حسن آئے، حسین آئے، اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا، گرچہ اس میں بھی بڑے نکات ہیں، خدا کی قسم بڑے نکات ہیں۔ ایک نکتہ بیان کروں والدین کے لیے، خصوصاً ماؤں کے لیے۔ حسن آئے ہیں، السلام علیکم یا امی، وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی۔ حسین آئے ہیں، وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی۔ ماں دونوں بچوں کو ایک جواب دے رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، ماں کی طرف سے دونوں بچوں کو جواب ایک ہے، لیکن پیغمبر کی طرف سے جواب مختلف ہے۔ اے حسن، اے میرے وارث تجھ پہ سلام، وعلیک السلام یا ولدی وشافع امتی، حسین کے لیے شافع امت کا ٹائٹل۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر ہر مقام پہ آفیشل بات کرتے ہیں، کہیں بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے، چاہے وہ چادر کے اندر ہو رہی ہو یا ممبر کے اوپر ہو رہی ہو۔ جو محمد چادر کے اندر اتنی احتیاط کرے گا وہ ممبر پہ کیسے احتیاط چھوڑ دے؟ تو یقیناً وہ اگر ممبر پہ حسن و حسین کو بٹھائیں، زانوں پہ، اور چومتے رہیں، حدیثیں بیان کرتے رہیں، تو وہ بھی آفیشل پیغام ہے۔ بہرحال رکے رہیے حدیث قصہ پر۔ یہاں پر علی بھی آ گئے، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد داخل ہو گئے، زہرا بھی آ گئیں، سلام کیا، داخل ہو گئے۔ یہاں پر ایک مرتبہ نزول ہے آیت تطہیر کا، دو نزول ہیں آیت تطہیر کے، ایک وقت مباہلہ ہے، ایک وقت تطہیر ہے۔ یہ اہل قصہ والا معاملہ، اور کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صرف یہ اور بس، یقیناً صرف یہ اور بس، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اب اس کے بعد جناب ام سلمہ نے چاہا کہ میں بھی آ جاؤں، کہ نہیں، انتی علی الخیر، تم بہت اچھی ہو لیکن ان میں نہیں آ سکتی۔ اب یہ انما سمجھ آیا؟ اب میں 2 دن سے آپ کو تکوینی اور تشریعی سمجھا رہا ہوں۔ تکوینی یعنی ان بلٹ، یقیناً، وداؤٹ اینی آپشن۔ تشریعی یعنی آپشنل، اختیاری، چاہو تو کرو، چاہو تو نہ کرو، خدا پسند کرتا ہے تو کرے۔ خدا نے یہ جو انما یرید اللہ میں ارادہ کیا ہے کہ خدا ارادہ رکھتا ہے کہ تم اہل بیت کو نجاست سے محفوظ رکھے،
یہ ارادہ تشریع نہیں ہے، تکوینی ہے. یعنی جب سے تم ہو جب سے پاک رکھے، جب تک تم رہو جب تک پاک رکھے. تشریع تو آپ سے بھی خدا چاہتا ہے آپ پاک رہیں، آپ سے بھی چاہتا ہے پاک رہیں، آپ سے بھی چاہتا ہے. اہل بیت سے بھی چاہ لیتا تو فرق کیا تھا؟ اگر یہی ارادہ تھا کہ بھئی ہم چاہتے ہیں تم پاک و پاکیزہ رہا کرو، تو تمہارے لیے بھی یہی چاہتا ہے خدا. ہر مومن کے لیے یہ چاہتا ہے. تو مومن اور ہے، امیر المومنین اور ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. دیجئے پڑھیں. انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی ہے. اب آپ سوچیں، اللہ تمہارے اوپر اختیار رکھتا ہے. وہ کیسا اختیار ہوگا اللہ کا؟ تم جو اتنا غرور کر رہے ہو، نہ تم پیدا ہونے میں مختار ہو، نہ چلنے پھرنے میں مختار ہو، نہ کھانے پینے میں مختار ہو، نہ مرنے میں مختار ہو. جہاں بھیجا تھا آ گئے، جہاں سے اٹھائے گا جانا پڑے گا. اس مجبوری کے درمیان یہ کچھ دن ہیں اختیار کے، وہ اختیار کے ساتھ اس مقام پہ گزار دو کہ جہاں تمہاری قدر و قیمت بڑھ جائے. اللہ ولی الذین آمنوا. تم صرف ایمان لے آؤ، تمہارا کام اتنا ہے، عقیدہ رکھو لا الہ الا اللہ، اور جب ایمان لے آئے تو اللہ ولی ہے. یہی تو بات تھی. انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ ولی ورسولہ، اور رسول ولی. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، لیکن ایک شرط ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے ہیں. فرق یہ ہے، جو نماز پڑھتا ہو وہ پڑھے نہ پڑھے نماز رہتی ہے. جو نماز قائم کرتا ہو اگر وہ نہ پڑھے تو نماز ختم ہو جائے. نماز قائم کرتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں. دیکھ لیجئے جا کے تفاسیر، کون ایسا بندہ ہے خدا کا جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رکوع میں گیا، فقیر آیا، کہا پروردگارا تیرے گھر میں مانگ رہا ہوں، کوئی دے نہیں رہا. کوئی ہے جو خدا کے نام پہ دے؟ ایک. کوئی ہے جو خدا کے نام پہ دے؟ دو. کوئی ہے جو خدا کے نام پہ مجھے دے؟ تین. خداوندہ گواہ رہنا، تیری بارگاہ میں آیا ہوں، خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں. یہاں تک بات پہنچی کہ بلا تشبیہ مولا نے حالت رکوع میں ہاتھ بڑھایا، انگوٹھی لے کر چلا گیا. آیت نازل ہو گئی، جو حالت رکوع میں نماز میں انگوٹھی دے دے زکوٰۃ میں، وہ ولایت رکھتے ہیں. اب اس کے بعد کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ جو آج پلانٹ کیے جاتے ہیں یہ پہلے بھی ایسے ہی ہوتے تھے. کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، تم آنا مانگنا، ہم ہاتھ کریں گے، انگوٹھی لے جانا. تاریخ ہے، تاریخ ہے. 2-3 دفعہ ٹرائی کی گئی. آئے، انگوٹھی مانگی، لے گئے، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا. پھر آئے، انگوٹھی مانگی، لے گئی، دیکھ ہی نہیں رہا. حضور اپنی طرف سے یہ کرنے میں آیتیں نہیں آئیں گی، لعنتیں ہی آئیں گی. بیش انما ولیکم اللہ ورسولہ، واو کے ساتھ عطف ہے قبلہ. جیسی ولایت خدا کی ایسی رسول کی، جیسی رسول کی ایسے ولی کی. اچھا یہ ولایت ہے کیا؟ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اب واپس آئیے آیت الکرسی کے بعد والی آیت. یہ ولایت یہ ہے کہ اگر تم غلطی سے اندھیرے میں چلے بھی جاؤ،
اندھیروں میں چلے بھی جاؤ، جمع ہے ظلمات، اگر تم اندھیروں میں چلے بھی جاؤ اللہ ذمہ دار ہے، تمہیں وہاں سے نکالے گا، لا کے نور میں کھڑا کر دے گا، لا کے نور میں کھڑا کر دے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اور جو کفران کریں اس کی ولایت کا، اس کے نبی کی ولایت کا، اس کے ولی کی ولایت کا، خدا ان کو اگر نور میں بھی ہو اٹھا کر لے جا کے اندھیروں میں ڈال دے گا، نور سے لے جا کے اندھیروں میں پھینک دے گا۔ یہ بھی کمال ہے، دونوں مقام پر اندھیرے جمع ہیں، دنیا کا اندھیرا، خواہش کا اندھیرا، ہوا کا اندھیرا، ہوس کا اندھیرا، دولت کا اندھیرا، شہرت کا اندھیرا، غیبت کا اندھیرا، بغض اہل بیت کا اندھیرا، جہل کا اندھیرا، لیکن نور ایک ہے، نور ایک ہے۔ تم ایک نور ولایت اہل بیت میں آؤ گے، جہالت سے دور ہو جاؤ گے، دنیا سے دور ہو جاؤ گے، غیبت سے دور ہو جاؤ گے، سب کچھ ختم، کیونکہ یہ نور ایسا ہے جس کے لیے علی نے کہا انما مثلی کمثل السراج فی الظلماء۔ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 222۔ میری مثال تمہارے درمیان چمکتے ہوئے چراغ جیسی ہے، لِيَسْتَضِئْ بِهِ مَنْ وَلَجَهَا، جو قریب آئے گا خود بخود نورانی ہو جائے گا۔ اب جو جتنا قریب آیا اتنا نور لیتا چلا گیا۔ تمہارا نور اور ہے، قمبر کا نور اور ہے، ابو ذر کا اور ہے، سلمان کا اور ہے، میسم کا اور ہے۔ دیکھنا یہ ہے کون کتنا قریب آ رہا ہے اور کون کتنا شفاف ہے، کون کتنا کلیئر ہے، کون کتنا شفاف ہے۔ دیکھو جتنا دل صاف ہوگا یہ نور اہل بیت اتنا منور ہوگا، اتنا زیادہ دکھے گا، اتنا مکمل دکھے گا، اتنا مجسم دکھے گا۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے اگر شیشہ زیادہ بڑا ہو اور صرف اس میں چراغ دکھ رہا ہو تو یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ اصل وہاں ہے یا وہاں ہے۔ اصل وہاں، یہ مثال تمہارے لیے امام نے دی، امام کے لیے خدا نے دی۔ کہا میرے ولی میری ذات کے لیے، خدا کہہ رہا ہے میرے ولی میری ذات کے لیے آئینہ وار لگے ہیں، آئینہ وار لگے ہیں، میں اپنی ذات سے ان میں تجلی کرتا ہوں اور اپنی صفات ان میں ظاہر کرتا ہوں۔ وہ مظہر صفات الہی بھی ہیں اور مظہر صفات الہی بھی ہیں۔ مظہر وہ ہوتا ہے جہاں اس کی ذات کے جلوے نظر آئیں، مظہر وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے نظر آئے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ مظہر جو مقام ظہور ہے، مظہر جس کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ایک درجہ اور اوپر چلیں گے ساتھ۔ اب یہ تو کمال ہے اس آئینے کا، جب میں اس میں گیا مکمل ذات الہی متجلی تھی، میں نے کہا یہی شاید خدا ہے، اس نے کہا نہیں نہیں، ہم خدا نہیں ہیں، ہم اس کے بندے ہیں اور بندے ہیں اور بندے ہیں۔ ہم نے کہا تم رحمان تو اس جیسے ہو، کریم اس جیسے ہو، ستار اس جیسے ہو، غفار اس جیسے ہو، کہ سب کچھ اس جیسا ہے،
لیکن ہوا و نحن نحن، لیکن وہ ہے اور ہم ہیں. وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں. ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے. ہم سجدہ گزار ہیں اور وہ مسجود ہے. ہاں یہ اور بات کہ ہم علی نے کبھی اس کی عبادت ہی نہیں کی جس کو دیکھا نہ ہو. اور تمہیں بھی یہی چاہتا ہے. پہلے آؤ اس آئینہ ذات الہی میں اس کی تجلی دیکھ لو، پھر عبادت کرنا شروع کر دو. اندھی عبادت نہ کرنا، اندھی عبادت نہ کرنا، دیکھ کے عبادت کرنا. میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے. اور اگر تم نے اپنی پریشانیوں کے حل کرانے کے لیے نماز پڑھنی ہے تو تم نے خدا پہ ظلم کیا، بلکہ تم نے پھر اہل بیت پہ بھی ظلم کیا. تمہیں خدا نے جو یہ نعمت ولایت دی تھی تم نے اس پر بھی ظلم کیا. تم نے اپنے ماں باپ کی محنت پہ بھی ظلم کیا. امامت خدا نے دی ہے، جب دی ہے تو صلاحیت کے ساتھ دی ہے. قبولیت ہونا ان کی بارگاہ میں یقینی ہے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم قبولیت کی فکر میں نہیں رہتے، مقبولیت کی فکر میں رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ میں بچوں کے لیے آسان کر دوں کہ بات سمجھ آئے یا نہ آئے، ویوز آنے چاہیے. سر صحیح لگے یا نہ لگے ذہن، ویوز آنے چاہیے. حضور ویوز تو کسی ہاتھی کو گدھے پہ کھڑا کر دیں بہت ویوز آ جائیں گے. اس میں کیا؟ ہمارے ایک استاد ہیں آیت اللہ محسن قرآتی، قم میں، ایران میں. ان سے زیادہ شاگرد کسی کے نہیں ہیں، بلا تشبیہ کسی کے نہیں ہیں ان سے زیادہ شاگرد. فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اوپر جانے کے چکر میں ہو، یہ کچرا جلاتے ہیں تو دھواں اوپر جا رہا ہوتا ہے، کچرے کا دھواں بھی اوپر جاتا ہے. اوپر جانا کون سا کمال ہے؟ کہ نہیں آگا تھوڑا سا بندہ مشہور تو ہو. کہو ماؤنٹ ایوریسٹ بہت مشہور ہے، وہیں ہے جہاں ہے. جو جاتا ہے ہمالیہ، جو جاتا ہے اس پر پاؤں مار کے خوش ہوتا ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت مشہور ہے کہ نہیں آگا، لیکن کہیں جائیں تو 4-6 لوگ جمع ہو جائیں دیکھیں. پتہ نہیں اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں. جب بندر لے کے آتا ہے نا گلی میں تماشا دکھانے تو 50-60 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں. تو کہا دیکھو تم اپنی قدر پہچانو. تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ فرشتے تمہاری خدمت کریں. تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ اہل بیت تم پہ فخر کریں. اپنی قدر پہچانیں. آپ کو منتخب کیا اس خدا نے کہ جو مظہر الہی بنا تھا اس کے لیے باعث افتخار بنو. اور مولا نے فرمایا کونو لنا شیئن، ہمارے لیے باعث افتخار بننا، باعث شرم نہ بننا. ہمارے لیے باعث شرم نہ بن جانا. مولا کیسے بنے باعث افتخار؟ کہ اپنے آپ کو نکھارو. یہ ذکر حسین، یہ فرش عزا اپنی قدر و قیمت بڑھانے کی بہترین جگہ ہے. یقین کریں، بہترین جگہ. مجھ سمیت جتنے بیٹھے ہیں کون ہے جو 1000 حج کر کے آیا ہو؟ چلیں تھوڑی نیچے والی روایت پڑھ دیتا ہوں. 70 حج کر کے آیا ہو.
مجھے یقین ہے یہاں سے وہاں تک کسی نے 70 حج نہیں کیے ہوئے. اول تو کوئی اتنا بزرگ نہیں ہے ماشاءاللہ، سارے ہی جوان ہیں، ایسا لگ رہا ہے جنت میں ہی مجلس ہو رہی ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. ثبوت دیکھا آپ نے؟ تو جوانی میں جو کام تم نے کیا وہ امام کے لیے باعث فخر ہے. بڑھاپے میں آ کے مصلی میں آ جانا کمال نہیں ہے. تمہارے وقت کا امام کہتا ہے تمہاری جوانی کی ایک رکعت نماز میرے لیے افتخار کا باعث بن جاتی ہے. میں بارگاہ الہی میں فخر کرتا ہوں خدا بندہ یہ میرا منتظر تیری بارگاہ میں سربہ سجود تھا. اللہ اکبر. کمال دیکھ رہے ہیں. میں خاکی خاتی گناہگار خاکسار 2 رکعت نماز پڑھی ہے، وقت کا امام فخر کر رہا ہے. کیونکہ دیکھو عزیزوں، امام ہماری ہدایتوں کے لیے جب بھیجا گیا ہے تو جو کمال تک پہنچتا رہے گا کریڈٹ امام کا ہی بڑھتا رہے گا. صحیح ہے کہ میرا بندہ پہنچا، میرا چاہنے والا پہنچا، میری مجلس میں آنے والا، میرا ذکر کرنے والا، میرا ماتم کرنے والا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آسان تھا کربلا میں شامل ہو جانا؟ حسین کو بھیڑ جمع نہیں کرنی تھی، یاد رکھیے گا. حسین کو بھیڑ نہیں لگانی تھی. حسین نے انتخاب کیا تھا. پہلا درس کربلا کا یہ لیں، انتخاب کریں اپنی زندگی میں. رش نہ لگائیں، نہ دوستوں کا نہ چیزوں کا. رش نہ لگائیں، انتخاب کریں. تمہارا انتخاب تمہاری شخصیت کا مظہر ہے. دو محرم کو جب زمین خریدی ہے بنی اسد سے، کچھ بنی اسد کے لوگوں کے پاس زہیر بن خین پہنچے اور ان کو واعظ و نصیحت کی کہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ حسین تھا. ایک گروہ آ گیا حسین کے پاس، کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہا کون ہو تم لوگ؟ کہا بنی اسد سے ہیں. کہا اچھا یہ بتاؤ تم جن کو گھر میں چھوڑ کے آئے ہو وہ سب تم سے راضی ہیں؟ 2-3 نے کہا نہیں نہیں نہیں. کہا تم چلے جاؤ. کہا یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے اوپر کسی کا حق تو نہیں ہے؟ 3-4 نے کہا حق ہے. کہا تم بھی چلے جاؤ. کچھ رہ گئے تو ان سے کہا کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا نہیں مولا نہیں جانتے. کہا تم بھی چلے جاؤ. حسین کو بھیڑ نہیں لگانی تھی کربلا میں. انتخاب ہے، انتخاب. اور یہ انتخاب سالوں سے چلا آ رہا ہے. سالوں سے یہ انتخاب چلا آ رہا ہے. 28 صفر 50 ہجری رسول کا نواسا علی و زہرا کا بڑا بیٹا امام الصابرین حسن مجتبی سبز قبا آخری سانسیں زندگی کی لے رہا ہے. زہر اثر دکھا رہا ہے. میرا امام پہلے سے زخمی ہے، یہاں تک کہ شدت سے زہر کی جگر کٹنا شروع ہوا اور اب وہ کٹا ہوا جگر وقتاً فوقتاً باہر نکلتا جا رہا. عام طور پہ ہوتا ایسا ہے کہ جب ایسی حالت ہو باپ کی یا ماں کی، چھوٹے بچوں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. بچہ ہے
یہ حالت دیکھے گا تو ذہن پہ برا اثر پڑے گا. لیکن اس موقع پر حسن نے آواز دے کے بلایا، قاسم کہاں ہے؟ کربلا انتخاب ہے کہ قاسم کہاں ہے؟ قاسم کو بلاؤ. کیا عمر ہوتی ہے 3 سال کے بچے کی؟ اس کم سنی میں بس سینے سے لگایا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، اکھڑتی ہوئی سانسوں میں بس اتنا بتایا، بیٹا قاسم تم بہت چھوٹے ہو، تفصیلاً نہیں بتا سکتا، بس یہ تعویذ دے رہا ہوں، یہ نسخہ دے رہا ہوں تمہاری پریشانی سے نجات کا. بیٹا اس کو اپنے بازو پہ باندھ لینا. فروا کو بلایا، مادر قاسم کو بلایا، کہا دیکھو اس تعویذ کا خیال رکھنا، اور جب کوئی ایسا لمحہ زندگی میں آ جائے جب انتخاب بہت سخت ہو جائے تو اس موقع پر اس کو کھول لینا. جب پریشان ہو، کوئی راستہ نہ نکل رہا ہو، یہ مددگار بھی ہے، یہ معاون بھی ہے، اس کی حفاظت کرنا. ماں بیٹے دونوں اس کی حفاظت کرتے ہیں، صبح و شام دیکھا کرتے ہیں. رات کو لوریاں سناتے سناتے ماں دیکھتی ہے بازو بند موجود ہے. تصور کیجئے، ماں بچے کو سلا رہی ہے، ہاتھ شانے پر ہے، بچہ سو رہا ہے، ہاتھ شانے پر ہے. عید کا دن آیا، بابا کی یاد آئی، ہاتھ شانے پر ہے. مشکل کی گھڑی آئی، ہاتھ شانے پر ہے، بابا کو یاد کیا جا رہا. اجرکم مولا آپ کی آوازوں پر رحم فرمائے، مولا آپ کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. کسی ماں کے دل میں بچوں کی شادی کا ارمان نہ رہ جائے. بس عزیزو، زندگی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ 28 رجب حسین مدینے سے ہجرت کر رہے ہیں. جب مختلف لوگوں کے نام آئے ہیں اور کسی نے آ کر پوچھا کیا حسن کی بیوہ بھی ساتھ جائے گی؟ کیا حسن کی بیوہ بھی ساتھ جائے گی؟ کہاں؟ میں نے زینب کو بتایا تھا، زینب یہ تمہاری مددگار ہوگی کوفہ و شام کے راستوں میں. جب اون و محمد کے سر آئیں گے اور زینب لینے سے انکار کر دے گی، یہ ماں ہوگی قاسم کی جو ان سروں کو اٹھا کے لا کے زینب تو اجرکم. قاسم خوش ہیں، پہلا سفر ہے ایسا، چچا کے ساتھ، بھیا اکبر بھی ساتھ ہیں، اون محمد بھی ساتھ ہیں، ساتھ جائیں گے. اتنا لمبا سفر، اتنے اونٹ ہیں، اتنے گھوڑے ہیں، اماریاں ہیں، لیکن کیا خبر تھی یہ سفر کربلا میں ایسے اختتام ہوگا کہ اکبر جائیں گے برچھی کھا کر آ جائیں. اونو محمد گئے، جوانیاں لٹا کر آ گئے، 1-2 اور احباب چلے گئے. اب اس بچے سے برداشت نہیں ہو رہا، کبھی ماں کی خدمت میں، کبھی پھوپھی کی خدمت میں، کبھی چچا کی خدمت میں. چچا جان مجھے اجازت دیجئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. حسین کو بڑا عزیز ہے یہ بچہ جو بھائی حسن کی نشانی ہے، جو بھائی حسن کی شبیہ ہے. سینے سے لگایا، کہا بیٹا قاسم جب ہمیں بھیا کی یاد آتی ہے ہم تمہیں دیکھ لیتے ہیں، تمہیں کیسے اجازت دے دے. بس ابھی یہ موقع تھا کہ کوئی اور چلا گیا. اب جیسے ہی وہ پلٹا، اب قاسم سے برداشت نہ ہوا. بالآخر فطرت کے تقاضے ہیں، ماں سے دامن گیر ہوا، بچے نے رونا شروع کیا. کہا اماں جان مجھے لگتا ہے یہ وہ گھڑی آ گئی کہ آج اس تعویذ کو کھول لیا جائے.
اللہ اکبر. آج اس تعویذ کو کھول لیا جائے. ماں نے قریب بلایا, ایک مرتبہ بازو بند کھلا, بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک کر کے نکالا ہے. تعویذ کی عبارت سامنے ہے. اب جبکہ کربلا کا دن ہے. اللہ اکبر. علم امام دیکھو, ولایت امام دیکھو, اختیار امام دیکھو. اب جبکہ کربلا کا دن ہے, پریشانیاں گھیرے ہوئے ہیں. بھیا حسین لا یومک کا یومک ابا عبداللہ, حسین تیرے جیسا دن کسی پر نہیں آئے گا. یہ مولا حسن کا قول ہے, تیرے جیسا دن کسی کا نہیں آئے گا. بھیا اس قاسم کو میری نیابت میں اذن وغا دیجئے. اب آگے عبارت قاسم کے لیے ہے. بیٹا قاسم ایک مرتبہ جوش و ولولہ حسنی سے جاؤ اور اپنے جوہر دکھاؤ. قاسم کو بابا کا عمامہ پہنایا ہے, بابا کی قبا پہنائی ہے, گھوڑے پہ سوار کیا ہے, نعت علی پڑھ کے بچے کو رخصت کیا. قاسم آگے بڑھے, تلوار چلا رہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے. تھوڑا ضبط کر کے یہ حسن کے جملے سنیں. ان تنکرونی ان تنکرونی فانا حسن ابن قاسم ابن الحسن. اگر تم نہیں جانتے پہچانو, میں قاسم بن حسن ہوں. میں تمہیں جنگ حسنی دکھاؤں گا. تم نے میرے بابا کو دھوکہ دیا. ارے تم نے میرے بابا کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھے, میں نے دیکھے. قاسم نے تلوار نکالی. شام کے لشکر کو آگے بھیجا گیا. کہ شامیوں جاؤ, شامیوں جاؤ. یہ وہی حسن کا بیٹا ہے جس نے اپنی صلح سے امیر شام کو شکست دی تھی. ارزق شامی آگے بڑھا, کہا میرا ایک بیٹا جائے گا. ایک بیٹا حسن کے بیٹے نے فنار کیا. 3 بیٹے. ارزق شامی کی ہمت نہیں, تفصیل سے پڑھوں. 3 بیٹے فنار کیے. اب ارزق خود آیا, 3 بیٹوں کی لاشیں دیکھ چکا ہے, آگے بڑھا ہے, گرز لے کے حسن پہ حملہ کیا. دائیں بازو جھک کے حملے کا رد کیا اور کہا ارے تو ہمیں نہیں جانتا, ان رگوں میں خون علوی ہے, یہ خون حسنی ہے. تلوار کا وار کیا, فنار ہوا. اب جو ارزق شامی گیا ہے, بس عزیزوں, اب جو ارزق شامی گیا ہے تو یہ پورا لشکر ایک ساتھ حملہ آور ہوا ہے. کربلا کے 2 شہید ہیں, ایک حسین اور ایک قاسم, اور ان میں 2 شباہتیں ہیں. ایک دونوں کو پورے لشکر نے گھیر کے مارا. کوئی بتا نہیں سکتا وجہ شہادت وہ گرز ہے جو سر پہ لگ رہا ہے, یا وہ برچی ہے جو سینے میں لگ رہی ہے, یا وہ تلوار ہے جو گلے پہ چل رہی ہے. ہر طرف سے حملہ تھا. فروا کا گل بدن گر گیا, لیکن کیا کرتا. ایک مرتبہ سلام مامو جان, ارے چچا جان آپ پر سلام, چچا جان آپ پر سلام. عباس آگے بڑھے, حسین آگے بڑھے. حسین نے روک دیا, عباس یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے, یہ ہمارے امتحان کا وقت ہے. اس لشکر نے اپنے سالار کے مرنے کا بدلہ خالی مار کے نہ لیا, بلکہ پھر کہا اب اس کے لاشے کو رون دو. اب جو گھوڑے اس لاج پر دوڑنا شروع ہوئے, حسن کا بیٹا ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا. اجرکم اللہ. حسین سرانے پہنچے, بھتیجے کو اٹھایا, سینے سے لگایا, بدن ڈھلکتا
جا رہا تھا، ابا کا دامن کھولا، اس میں لاش گٹھری کی صورت میں اٹھائی. اب جو پلٹ رہے اجرکم اللہ. بس آخری جملہ مادر قاسم کا. ایک مرتبہ پوچھا اماں فضہ ذرا دیکھو تو کیا ہوا قاسم کا، کون آ رہا ہے؟ کا پتہ نہیں لیکن دیکھ رہی ہوں میرا آقا کوئی گٹھری لیے آ رہا. کوئی گٹھری لیے آ رہا ہے. کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے. حسین در خیمہ پہ پہنچے ہیں اور گٹھری کو کھولنا شروع کیا. ارے واہ قاسمہ، واہ حسنہ کی فری. اللہ ماتم ہے اس سے.